بارے دیجیے بلند تر صلوات۔ نعرہ حیدری اور محمد و آل محمد صلوات۔ وجود محمد و آل محمد بلند تر صلوات۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على محمد المصطفى وأهل بيته الطيبين الطاهرين الشرفاء الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المبين وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. نعرہ حیدری اور محمد و آل محمد صلوات۔ اللهم صل على محمد وآل محمد. توحید اور تسبیح کے عنوان پر چھٹی صحبت سے مخاطب ہونے کا شرف حاصل کرتے ہوئے میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کروں گا کہ کسی بھی حقیقت کو پہچاننا بہت مشکل ہے، اور حقیقت کو پہچاننے کے بعد، جاننے کے بعد حقیقت کو سمجھنا مشکل تر ہے، اور پھر حقیقت کو سمجھنے کے بعد سمجھانا اس سے بھی زیادہ مشکل ہے. اور اس انداز سے کہ جہاں گفتگو اس ذات سے متعلق ہو کہ جس کے لیے دنیا کا کوئی لفظ ہے ہی نہیں، اور پھر کہ ہم دامن وقت کے بھی اسیر ہیں، اور پھر یہ کہ ہمارا علم بھی بہت ناقص ہے، سفر دشوار گزار ہے. بہرحال مشکل تو ہوتی ہی، لیکن اگر مشکل کشا والے مشکلوں سے نہ کھیلیں تو کون کھیلے گا؟ پھر بھی اگر کہیں کوئی الجھن سامنے آ جائے تو سوال آپ کے ذہن کو پریشان کرے، میری گزارش یہ ہے کہ اپنے سوالات پہنچا دیجئے انتظامیہ کے کسی رکن کو دے دیجئے، مجھ تک پہنچا دیجئے، اور میں یہ کوشش کرتا رہوں گا کہ گفتگو کے آغاز پر ہی
ان الجھنوں کو اسی حد تک سلجھا سکوں. پھر بھی اگر کوئی بات رہ جائے تو جمعے کے دن جو درس ہوتا ہے ایام اعضا کے بعد اور وہ سلسلہ سال بھر جاری رہتا ہے، اس میں بھی ہم سیکھنے کے عمل کو جاری رکھتے ہیں. اور دیکھو، میری خواہش ہمیشہ یہ رہی ہے کہ ان مجلسوں میں سامعین نہیں، طالب علموں کو تلاش کروں، اس لیے کہ محبت اہل بیت اور علم یہ ساتھ ساتھ چلتے ہیں. قوموں کی ترقی کا راز اس امر میں مضمر ہے کہ سننے کے ساتھ ساتھ سوچنے کے عمل کو بھی جاری رکھا جائے. ظاہر ہے کہ آپ جس انہماک سے سماعت فرماتے ہیں، جس طریقے سے منہمک رہتے ہیں، آپ کی توجہات، آپ کی شرکت اس امر کی دلیل ہے کہ محمد و آل محمد کے در سے وابستگی سیکھنے پر مجبور کرتی ہے. ظاہر ہے یہ ثواب کا موجب بھی ہے، لیکن اگر ثواب کے ساتھ ساتھ سوچنے کا عمل بھی جاری رہے تو یہ عمل ترقی کی راہ میں معاون ہوگا. اب اس گزارش کے بعد میں آپ سے عرض کروں کہ دنیا میں مسلمانوں کی ساری کاوشیں اور کوششیں کیوں ہیں؟ یہ نماز کیوں پڑھی جاتی ہے؟ آپ روزے کیوں رکھتے ہیں؟ آپ خیرات کیوں کرتے ہیں؟ آپ حج بیت اللہ کیوں ادا کرتے ہیں؟ یہ سب کرنے کے بعد ریٹرن میں کیا چاہتے ہیں؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو عزیزو، تصور یہی ہے، خیال یہی ہے کہ اعمال کے صلے میں جنت ملے گی. سب یہی سمجھتے ہیں کہ آپ یہ نہیں سمجھتے کہ جنت اعمال کے صلے کا نام ہے؟ کسی کو اختلاف ہو تو بتائیں. جنت اعمال کے صلے کا نام ہے، لیکن ذہنوں کو صاف کر لیجئے، ایسا ہے نہیں. میرا پہلا جملہ چھٹی گفتگو میں، ایسا ہے نہیں. سوچئے، آپ نے سنا، اب سوچنے کا عمل. عزیزو، اگر جنت اعمال کا صلہ ہو تو ہر نمازی جنت جاتا، ہر حاجی جنت میں جاتا، ہر روزے دار جنت میں جاتا. چلا جائے گا؟ میں تھوڑی کہہ رہا ہوں، قرآن کہتا ہے عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ. عمل کرتے جائیں گے، جہنم سے قریب ہوتے جائیں گے. نماز پڑھتے جائیں گے، وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ. یہ انسان نماز پڑھتا رہتا ہے، ہوتا کیا؟ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ. افسوس ایسے نمازیوں کی نماز پر. تو نماز کا صلہ جنت ہے. اب بتاؤ ہے کہ نہیں ہے؟ نہیں. نمازی، اس کی نماز منہ پر کیوں مار دی گئی؟ بھائی میں نے ایک آیت پڑھی ہے، پورا سورہ پڑھا، وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ. تو دیکھو، نماز پڑھی، قرآن نے کہا جیسے جیسے عمل نیک کرتا رہا تصلا نارن حامیہ، متصل ہوتا رہا جہنم سے. کیوں؟ کیا مطلب؟ جنت
عمل کے صلے میں نہیں ہے، خلوص کے صلے میں ہے، ہے نا؟ جنت خلوص کے صلے میں ہے۔ اچھا، خلوص کا تعلق اعضاء سے ہے؟ مجھے جواب مل گیا۔ اچھا دیکھیے، میں تقریر یہاں روک رہا ہوں، جتنی جگہ آگے ہے آپ تشریف لے آئیے۔ محمد آل محمد صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد محمد آل محمد صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد بارے دیگر بلندتر صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد نعرہ حاضری نماز کا تعلق اعضاء کے ساتھ ہے، ہاتھ، پیر، گھٹنے، پیشانی، لیکن خلوص کا تعلق دل کے ساتھ ہے۔ اچھا اب یہ بتانا، اللہ پر ایمان، توحید کی قوت، توحید کا چراغ اعضاء پہ جلوزن ہوتا ہے یا دل میں جلوگر ہوتا ہے؟ دل میں روشن ہوتا ہے۔ ات اللہ بقلب سلیم، اللہ کہاں آتا ہے؟ قلب سلیم پر، ٹھیک ہے نا؟ قلب سلیم پر۔ کچھ لوگ کہنے لگے ہم ایمان لے آئے، قرآن نے کہا قالت الاعراب آمنا، کہنے لگے ہم ایمان لے آئے، قل لم تؤمنوا، کہہ دو ان سے تم ایمان نہیں لائے ہو۔ بھائی نمازیں پڑھ رہے تھے، روزے رکھ رہے تھے، حج کر رہے تھے، ہر چیز کو مان رہے تھے، قرآن کہہ رہا تھا کہہ دو ان سے قل لم تؤمنوا، تم ایمان نہیں لائے، ولکن قولوا اسلمنا، زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتے ہو ہم اسلام لائے۔ واہ 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 واہ۔ پھر جو عجیب بات کہی نا قدرت نے، وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانَ فِي قُلُوبِكُمْ، ایمان تو تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا، ایمان تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا۔ عزیزان محترم، بس یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید نے، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات، قرآن مجید نے کسی بھی مقام پر مسلمانوں کو خطاب ہی نہیں کیا۔ جب کہا یا ایھا الذین آمنوا، جملے ذہن میں رکھنا، میں پھر واپس آؤں گا، جب خطاب کیا صاحبان ایمان سے کیا، لیکن صاحبان ایمان کو بھی کہیں کہیں وارننگ دے دی۔ آسان کر کے کہوں، صاحبان ایمان کو بھی کہیں کہیں ڈانٹ دیا، متقین کو کہیں نہیں جھڑکا، متقین کو کہیں نہیں جھڑکا۔ اب میں اپنے تمیزی جملوں سے مربوط ہو رہا ہوں۔ عزیزان محترم، جنت دارالاعمال نہیں ہے، اعمال کا صلہ تو ایک بات ہے جو میں نے کہہ دی، جنت دارالاعمال نہیں ہے۔ جنت تو ایسا مقام ہے جنت کہ اگر مومن جنت میں کسی کی تعظیم کے لیے اٹھنا چاہے گا تو اس کے خدام حور و غلمان اس سے کہیں گے بیٹھا رہے، لیسا ھذا دار التعب، یہ تکلیف کی جگہ نہیں ہے۔ تو پھر کریں گے کیا جنت میں یہ مومن؟ بھائی توجہ رکھنا، جنت میں کریں گے کیا؟ نماز وہاں پڑھنی نہیں، روزہ وہاں واجب نہیں، حج وہاں ہوگا نہیں، تو کریں گے کیا؟ ہے نا؟ کیا کریں گے؟ عزیزان گرامی، قرآن نے آواز دی، سورہ یونس ہے، دعوا کا فیہا، ان کی پکار، ان کا کام جنت میں کیا ہوگا؟ دعواہم فیہا سبحانک اللہم۔ اب کہنے کی ضرورت ہے، جنت میں عمل نہیں ہوگا، تسبیح ہوگی، جنت میں تسبیح ہوگی۔ اب ہم کچھ تسبیح پڑھنے والوں کی بات کریں گے، اور آج کی گفتگو ایک خاص تسبیح پر، کل کی گفتگو خاص مواقع کی تسبیح پر، کس وقت کون سی تسبیح پڑھنا چاہیے، اور اس کے بعد میں گفتگو کروں گا اس سوال کے جواب میں جو میں نے پہلے دن اٹھایا تھا کہ موسیٰ نے رب کو دیکھنے کی خواہش کیوں کی تھی۔
پھر ہم نتیجے پر پہنچیں گے اپنی آخری تقریر میں رحمان اور رحیم کس طریقے سے اپنی رحمت کے ساتھ اپنی گناہگار مخلوق سے متصل ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ اب آیات ذہن میں رکھنا. سورہ صافات. وما منا الا له مقام معلوم وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُّونَ وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ. نماز کے لیے سب باندھتے ہو نا؟ تسبیح کے لیے سب باندھنے کی ضرورت ہے؟ نہیں ہے. اب سب نے کہا ہے کہ تسبیح کے لیے سب باندھنے کی ضرورت نہیں ہے. اب ترجمہ کر رہا ہوں. وما منا الا لہو مقام معلوم. کچھ برگزیدہ بندوں کی، کچھ باکمال لوگوں کے جملے کو قرآن نے ریکارڈ کیا. وہ یہ کہہ رہے تھے وما منا الا لہو مقام معلوم، ہم میں سے ہر ایک کا پروردگار کے یہاں مخصوص مرتبہ ہے. ہم میں سے ہر ایک کا اللہ کے یہاں مقام معلوم ہے. انا لنحن الصافون وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ. ہم ہی ہیں جو صف باندھ کر اللہ کی تسبیح پڑھتے ہیں. نہیں ابھی نہیں. کیا کہا؟ ہم ہی صف باندھ کر اللہ کی تسبیح پڑھتے ہیں. ابھی بھی نہیں پہنچے. میں کہتا ہوں میں ایک خطیب ہوں. اب میں کہہ رہا ہوں میں ہی خطیب ہوں. دونوں جملوں میں کچھ فرق ہے؟ میں خطیب ہوں اور بھی خطیب ہیں. میں نے کہا بس میں ہی خطیب ہوں. کیا مطلب؟ سب کی نفی کر کے کہا کہ بس میں ہی ہوں جو خطیب ہوں. یہ نہیں کہہ رہے ہم تسبیح پڑھنے والے ہیں. وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ. بس ہم ہی تو ہیں تسبیح پڑھنے والے. سبحان اللہ سبحان اللہ. محمد وآل محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ. ہم ہی ہیں بس تسبیح پڑھنے والے. ٹھیک. تو باقی لوگ جو پڑھتے ہیں وہ کیا ہے؟ جو میں پڑھتا ہوں، جو آپ پڑھتے ہیں وہ کیا ہے؟ میں نے 2008 میں اسی مقام پر ابدیت اور عبادت کے عنوان پر گفتگو کی تھی، اور میں اپنی ہی ایک تقریر سے ایک جملہ مستعار لے رہا ہوں اور پھر دہرا رہا ہوں. میں نے اس میں امام جعفر صادق علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وآل محمد ایک ارشاد پڑھا تھا. آج پھر یاد دلا رہا ہوں. امام فرماتے ہیں نحنو عبدنا اللہ وسائر الخلق عبدو بصورت العبادہ. فقط ہم آل محمد ہیں جنہوں نے اللہ کی عبادت کی ہے. باقی مخلوق نے صورت عبادت پر اس کی عبادت کی ہے. سبحان اللہ. کس نے عبادت کی ہے؟ محمد والے محمد نے. بس محمد والے محمد نے عبادت کی ہے. ہم کس کی عبادت کرتے ہیں؟ کیا فرمایا؟ بے صورت العبادہ. تم لوگوں نے تو عبادت کی صورت پر عبادت کی ہے. کیا مطلب اس بات کا عزیزو؟ دنیا والوں نے سجدے اس وقت کرنا شروع کیے جب کعبہ بن گیا. واہ 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 واہ. سبحان اللہ ہے سبحان نا؟ اللہ سبحان اللہ. کرو ذرا. کعبہ نہ ہو سجدہ کس طرف کرو گے؟ تم نے سجدہ کیا جب کعبہ بن گیا. تم نے نماز پڑھی جب کسی نے نماز پڑھنے کا طریقہ بتایا. سبحان اللہ. اب پڑھتے رہو نماز درست ہے یا نہیں. کیسے پتا چلے تمہاری نماز صحیح ہے یا غلط؟ پہنچ گئے اللہ کے حضور میں. پروردگار نماز پڑھتے تھے خلوص کے ساتھ. اب اللہ تعالیٰ کیسے معلوم کرے کہ تم صحیح نماز پڑھتے تھے یا نہیں؟
تو کہا کہ ہم تمہاری نماز کو ملا کر دیکھیں گے محمد کی نماز کے ساتھ. اگر تمہاری نماز محمد کی نماز کے مطابق ہوئی تو صحیح, اگر نہ ہوئی تو رد. عزیزو, تمہاری نمازیں تو محمد کی نمازوں کے ساتھ ملا کر دیکھی جائیں اور معلوم ہو قابل قبول ہیں, یہ رد کرنے کے لائق ہیں. محمد کی نماز کس کی نماز سے ملا کر دیکھی جائے گی؟ عزیزو, محمد والے محمد کی جو نماز ہے نا, بس وہی اصل نماز ہے. تمہاری نماز تو نقل ہے محمد والے محمد کی نماز کی. اور پھر آج میں دوسرا ارشاد صادق آل محمد کا آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. صلی علی محمد و آل محمد. فرمایا علمنا الملائکۃ والنبیین تسبیح التہلیل لولانا ما درکت تسبیح التہلیل. کیا فرمایا؟ ہم ہیں جنہوں نے فرشتوں کو اور انبیاء کو تسبیح و تہلیل سکھائی. میں اگر گفتگو اتنی زیادہ خشک ہو گئی کیا آپ حضرات ایسے خاموش ہیں؟ اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بڑا خوش دیجیے محمد والے محمد بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ہم نے فرشتوں کو اور انبیاء کو تسبیح و تہلیل سکھائی. اگر ہم نہ ہوتے تو فرشتے اور انبیاء بھی تسبیح و تہلیل نہ سیکھ پاتے. دیکھو, حقیقت تو یہ ہے کہ اس ارشاد کے بعد اب کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن ایک لفظ کے لیے آپ کی توجہات کو مبذول کرا رہا ہوں. کیا کیا سکھایا؟ تسبیح اور تہلیل. تسبیح کیا ہے؟ سبحان اللہ تسبیح, الحمدللہ تسبیح, اللہ اکبر تسبیح, یہی تسبیح ہے نا. تہلیل کیا ہے؟ پھر یاد دلاؤں, کل عرض کیا تھا, لا الہ الا اللہ ہے تہلیل, اللہ اکبر ہے تکبیر, الحمدللہ ہے تحمید, سبحان اللہ ہے تسبیح. تو تہلیل کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. یہ بتانا لا الہ الا اللہ کس کو پڑھواتے ہیں؟ مسلمان کرتا ہوں. بس یہی تو پوچھنا تھا. لا الہ الا اللہ کس کو پڑھواتے ہیں؟ جس کو مسلمان کرنا ہو. یعنی لا الہ الا اللہ کون نہیں کہتا؟ نہیں, مشرک. مشرک لا الہ الا اللہ نہیں کہتا. اب فرما رہا ہے میرا امام کہ اگر ہم نہ ہوتے تو نہ فرشتے جانتے لا الہ الا اللہ, نہ انبیاء جانتے لا الہ الا اللہ. سبحان اللہ, سبحان اللہ. تو اگر تسبیح و تہلیل سمجھ گئے تو آل محمد سے برادری کا دعویٰ, برابری کا دعویٰ نہ کرنا. محمد و آل محمد وہ ہیں جنہوں نے فرشتوں اور انبیاء کو شرک سے محفوظ رکھا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. ٹھیک, بات پہنچ گئی آپ تک, سمجھ میں آئی؟ بہت آسان ہو گئی. اچھا, تو تسبیح, ہم نے جنت کی تسبیح سے بات شروع کی. اب میں ذرا پیچھے لا رہا ہوں کہ جس وقت کائنات میں کچھ نہ تھا, تسبیح تھی یا نہیں تھی؟ اگر تھی تو کس شکل میں تھی؟ سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. واہ. یہ اس وقت کی بات ہے جب نہ زمین تھی نہ زمان, نہ مکین تھا نہ مکان, نہ عرش تھا نہ آسمان, بس تھا یزداں اور 14 کا خاندان, سبحان اللہ. اور کچھ نہیں تھا. تفصیلات کو چھوڑ رہا ہوں, آج وقت میں گفتگو کو ختم کرنا ہے. کل آپ حضرات کو بھی جانا ہے کام پر. 14 کا خاندان تھا. نور کی حقیقت ایک تھی, نور کی حقیقت ایک تھی, لیکن ایک نور کو 14 پیکروں میں ڈال دیا. واہ 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 واہ. سبحان اللہ, سبحان اللہ. کیوں؟ اس لیے کہ بنانے والا ایک تھا, بننے والا بھی ایک, اور ایسی تصویر تھی یہ
کہ میں کہوں گا بس اس تصویر کو بنانے کے بعد مصور نے قلم توڑ دیا تو بڑی مشکل ہو جاتی نا، وہ بھی ایک اور یہ بھی ایک. تو اب جملہ یاد رکھنا، ذہنوں میں محفوظ کر لینا. پروردگار عالم نے توحید کی حفاظت کے لیے اس ایک نور کے 14 کر دیے، اور 14 کی شان یہ کہ جسے دیکھو یہ گمان ہو کہ یہ محمد ہے. سبحان اللہ. 14 بن گئے. امام جتنے ہیں وہ سب کے سب سراج منیر ہیں، یہ سارے محمد صغیر ہوں کے کبیر. خیال آتا ہے کہ نقش بندی مصور نے پلٹ پلٹ کے بٹھا دی نہ ہو وہی تصویر. سبحان اللہ. 14 بن گئے نا 14. اب گفتگو کو آگے بڑھانے سے پہلے ایک سوال کر رہا ہوں، یہ 14 رہے کہاں؟ سبحان اللہ. جزاک اللہ. بھائی زمین تو ہے نہیں، فرش تو ہے نہیں، آسمان تو ہے نہیں، کوئی اور مقام تو ہے نہیں، بنی ہے مخلوق، رہے کہاں؟ تو خالق نے طے کیا کہ بندے بے مثال ہیں. اور ایک بات اور کہہ دوں، انہی کو بنایا تھا اپنے لیے جنہوں نے عبادت بھی کی، تسبیح بھی کی. تم نہ سمجھنا تم کو بنایا اپنے لیے. میں نے کبھی کہا تھا کہ تم تو اس کے بندے بھی نہیں ہو. یہ بچے سوچ رہے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں. اللہ کے بندے وہ ہیں جن پر شیطان کا قابو نہیں چلتا. تم کہہ سکتے ہو تم پر نہیں چلتا، تو پھر اللہ کے بندے کیسے ہوئے؟ اللہ کے بندوں پر شیطان کا قابو نہیں چلتا، تم اللہ کے بندے نہیں ہو. اللہ کے بندے تو یہ ہیں جو بنے ہیں. تو تم کس کے بندے ہو؟ سورہ زمر. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. اے حبیب ان سے کہہ دو کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ کہنا. لیکن جملے دیکھو کیسے پیارے ہیں. قل ان سے کہو میرے بندو، یہ وہاں گیا. ان سے کہو میرے بندو تم اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا. تو رسول کیا کہہ رہا ہے؟ میرے بندو. تو عزیزو وہ اللہ کے بندے ہیں، ہم اللہ کے بندوں کے بندے ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. صلی علی محمد و آل محمد. نعرہ حیدری یا علی. سبحان محمد اللہ. آل محمد بلندتر صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اچھا تھوڑی سی بات ہو جائے، ان کو بنایا کیوں؟ خلقت خلقا پہچانا جاؤ. کنت کنزا مخفیہ افاحببت فخلقتک یا محمد. میں چھپا ہوا خزانہ تھا، چاہتا تھا پہچانا جاؤں. اے محمد تجھ کو خلق کیا. تو بات تو ختم ہو گئی. کیا چاہتا تھا؟ پہچانا جائے. پہچاننے والے آ گئے، انہوں نے پہچان لیا. اب کسی اور تخلیق کی ضرورت ہے نہیں. تو خلقی کیوں کیا؟ عزیزان گرامی اس لیے ان کو بنایا مجھ کو پہچانے. بننے والے خود کچھ ایسے تھے کہ بنانے والا ان پر ریچھ گیا، چاہا کہ یہ تو مجھ کو پہچاننے والے ہیں، کچھ ایسے ہوں جو ان کو پہچاننے والے بنے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہی وجہ تھی کہ کلام کرتے ہیں محمد مصطفیٰ اور وہ کہتا ہے وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی. چاہتا ہے محمد عربی، وہ کہتا ہے وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ. سنگریزے پھینکتے رسول خدا اور قرآن کہتا ہے وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی. ٹھیک ہے. اچھا بات واضح ہوئی. تو میں بہت آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہا ہوں یقین کرتے ہوئے کہ بات آسان سے آسان ہوتی جائے. اچھا تو اب بتانا سوال کیا تھا؟ یہ رہا کہاں؟ یہ 14 رہے کہاں؟ قیام کہاں ہوا؟ نہ زمین ہے، نہ آسمان، نہ آفتاب ہے، نہ مہتاب، کچھ بھی نہیں.
سوائے نور یزداں کے. واہ واہ تو یہ تو ماننا پڑے گا کہ وہیں رہے سبحان اللہ. جہاں نور الہی تھا. وہیں رہے جہاں نور الہی تھا. نور کسے کہتے ہیں؟ نور الہی کسے کہتے ہیں؟ جو زمان و مکان کا محتاج نہیں ہوتا. ذہن میں ہے نا وہ جنبہی علی. پہلو کی بات یاد رکھنا. وہی رہے جہاں خالق کا نور ہے. خالق کو زمان و مکان کی محتاج نہیں. تو ایک بات تسلیم کرنی پڑے گی، باوجود کہ محمد و آل محمد مخلوق ہے. بس یہ آپ کے سینے دل میں اتر جائے میرا یہ جملہ. باوجود کہ محمد و آل محمد مخلوق ہیں، لیکن خالق کی طرح زمان و مکان کے محتاج نہیں. اور جو زمان و مکان کا محتاج نہیں ہوتا وہ مادہ نہیں ہوتا، نور ہوتا ہے. سبحان اللہ. بہت اچھی بات. ہو گئی یہ بات، اب تک پہنچ گئی. میں آگے بڑھوں. صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد. نعرہ حیدری محمد آل محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تو دیکھو اب چونکہ وجود ملا تھا، چونکہ معرفت الہی ملی تھی، تو اس تجلی کی عطا کے شکرانے کے طور پر پیدا ہونے والے ان پیکروں نے صف بنائی. سبحان اللہ. میں اپنے موضوع پر ہوں، اپنے عنوان پر ہوں. وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُّونَ. ہم ہیں صف باندھنے والے. وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ. ہم ہی ہیں تسبیح کرنے والے. تو انہوں نے صف بنائی، اور اس صف میں سب سے آگے وہ کھڑا ہوا جو ان میں سب سے بڑا تھا. اس سے ذرا پیچھے بلا فصل ہو کر جو چھوٹا تھا وہ کھڑا ہوا. بنی کیا ہے؟ صف. میرے ساتھ رہنا. دیکھو اب بڑی نازک منزل ہماری گفتگو کی. اور اس کے پیچھے بلا فصل کا بڑا بیٹا، اور اس سے بلا فصل چھوٹا بیٹا کھڑا ہوا. کتنے ہوئے؟ اور ان چاروں کو اپنے جلوہ میں لیے ہوئے چادر کی طریقے سے کسی بیوی کا نور تھا. سبحان اللہ. ہوگا کیا؟ عطا کا شکرانہ. جو سب سے آگے تھا صف میں، اس نے کہا سبحان اللہ. اور جیسے ہی بڑے نے کہا سبحان اللہ، تو جو بلا فصل پیچھے کھڑا تھا اس نے کہا الحمدللہ. اور جیسے ہی اس نے کہا الحمدللہ، تو بڑا بیٹا جو پیچھے تھا بلا فصل، اس نے کہا لا الہ الا اللہ. اور جب تینوں کہہ چکے تو چوتھے نے آواز دی اللہ اکبر. کیا بنی؟ تسبیحات اربع. آج سمجھے تسبیحات اربع کا پس منظر کیا ہے؟ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اب سنو، وہ جو نور کی چادر تھی جس نے چاروں کو اپنے سائے میں لیا تھا، اس نے تسبیح پڑھی. تسبیح یہ تھی سبوہن قدوسن ربنا ورب الملائکۃ والروح. سبوہن قدوسن ربنا ورب الملائکۃ والروح. چار تسبیح میں. اب جو سمبولک بات کرتے ہو نا، تو ذرا اس کی وضاحت بھی لیتے جاؤ. کیا ہوا؟ بڑے نے کیا تسبیح پڑھی؟ جو کو بات کھلی گئی ہے تو مجھے بھی کہنے دو. محمد عربی نے کہا سبحان اللہ، علی مرتضیٰ نے کہا الحمدللہ، حسن مجتبیٰ نے کہا لا الہ الا اللہ، حسین ابن علی نے کہا اللہ اکبر. ٹھیک ہے؟ اللہ نے ان چاروں تسبیحوں کا سہارا لیا. لفظ پہ اعتراض ہو تو کر دینا، جواب بھی میرے پاس پوری طرح تیار ہوں. تو کیا کیا؟ بڑے کی تسبیح لی سبحان اللہ، عرش الہی کا ایک پایا بنا.
علی ابن ابی طالب کی تصویر لی، عرش کا دوسرا پایا بنا۔ حسن مجتبی کی تصویر سے عرش کا تیسرا پایا بنا۔ حسین ابن علی کی تصویر سے عرش کا چوتھا پایا بنا۔ عرش تیار ہو گیا۔ چلو میں پھر واپس آتا ہوں۔ آپ کہیں گے عرش، کل بھی کچھ کہہ چکا ہوں عرش پر، جس کے معنی انہوں نے کہا تخت۔ یہ تخت کرتا کیا ہے ایک بادشاہ کے لیے؟ گھبراہٹ ہو گئی؟ میرے ساتھ ہے؟ کرتا کیا تخت؟ عزیزو، اگر بادشاہ عام لباس میں آ کر آپ کے درمیان بیٹھ جائے تو پتہ بھی نہیں چلے گا بادشاہ یا نہیں۔ بادشاہ جب بادشاہ لگتا ہے جب اپنے تاج کے ساتھ اپنے تخت پر ہو۔ اللہ اس کائنات کا بادشاہ، اس کا عرش محمد و آل محمد کی تصویر، تو اللہ کی الوہیت، اللہ کی توحید، اللہ کا جاہ و جلال اس وقت سمجھ میں آئے گا جب محمد و آل محمد کی تصویر تمہارے سامنے ہو۔ سبحان اللہ۔ سبحان، ایک جملہ کہا ہے میں نے اب تک کہ ان چاروں کی تصویر سے عرش کے 4 پائے تیار ہوئے، اور پھر اللہ نے ان میں سے ہر ایک کی تصویر سے ایک نظام تیار کیا۔ جو نظام محمد عربی کی تصویر سے بنا اس کا نام ہے نظام خلق۔ میرے ساتھ رہنا، بڑی توجہ۔ محمد عربی کی تصویر سے جو نظام بنا وہ ہے نظام خلق۔ علی ابن ابی طالب کی تصویر سے جو نظام بنا وہ ہے نظام رزق۔ حسن مجتبی کی تصویر سے نظام بنا نظام ممات، اور حسین ابن علی کی تصویر سے نظام بنا نظام حیات۔ دنیا میں بہت سے نظام ہیں، لیکن یہ کوئی نظام بھی ان 4 نظاموں سے ہٹ کر نہیں ہے۔ میں نے کیا کیا؟ نظام خلق بنا سبحان اللہ سے، نظام رزق بنا الحمدللہ سے، نظام موت بنا لا الہ الا اللہ سے، نظام حیات بنا اللہ اکبر سے۔ ٹھیک ہے نا؟ نظام خلق سبحان اللہ۔ اب سوچنا، کوئی عجائبات عالم میں سے تمہارے سامنے آئے تو زبان سے بے ساختہ کیا نکلتا ہے؟ سبحان اللہ۔ مسلمان ہو یا کافر، کھانا پیٹ میں اتر جائے تو کیا نکلتا ہے؟ نظام رزق الحمدللہ۔ جب دیکھتے ہو کوئی موت سے قریب ہے تو کیا کہتے ہو؟ موت کا وقت قریب آ گیا، کلمہ پڑھ لو لا الہ الا اللہ۔ سبحان اللہ۔ اور جب دیکھتے ہو کسی کو زندگی مل گئی تو کیا زبان پر آتا ہے؟ اللہ اکبر۔ یہ 4 چیزیں میں نے آپ کے سامنے۔ تو نظام خلق محمد عربی کا نظام، نظام رزق علی ابن ابی طالب کا نظام، نظام موت حسن ابن علی کا نظام، نظام حیات حسین ابن علی کا نظام۔ ہر نظام کا پروردگار نے ایک ناظم مقرر کیا۔ محمد ناظم نہیں ہے نظام خلق کا، محمد تو موجد ہے نظام خلق کا۔ ناظم مقرر کیا، اس ناظم کا نام ہے جبریل۔ نظام رزق کے ناظم کا نام ہے میکائیل، نظام موت کے ناظم کا نام ہے اسرائیل، اور نظام حیات کے ناظم کا نام ہے اسرافیل۔ میں بہت زیادہ تیزی سے تو نہیں گزر رہا ہوں؟ ماشاءاللہ۔ ٹھیک، یہ ناظم ہے۔ تو نظام خلق رسول کا نظام، نظام رزق علی کا نظام، نظام موت حسن کا نظام، نظام حیات حسین کا نظام۔ ٹھیک، تو نظام خلق اس کا موجد ہے رسول، ناظم ہے جبریل۔ اب اگر کسی کو بیٹا نبی دے گا تو نبی کے حکم پر آگے دینے والا جبریل ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اب عام بیٹوں کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ جب مریم کو بیٹا ملا، سبحان اللہ۔ محمود آلوسی نے لکھا کہ جبریل صورت محمد میں آیا مریم کو بیٹا عطا کرنے کے لیے۔ نظام رزق ناظم میکائیل، موجد علی۔ اب جس کو بھی رزق میں کچھ چاہیے
یہ رزق جو ہے نا، یہ اناج، یہ سبزی، یہ گوشت، یہ دالیں، یہ پلاؤ، یہ بریانیاں جو تم کھاتے ہو، ان میں سے ایک ایک چیز صدقہ ہے علی ابن ابی طالب کا. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. اچھا سنتے جاؤ. ایک حصے کی وضاحت تو میں کل کروں گا، لیکن بہت کام آئے گی. سورہ طٰہٰ، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جو کوئی بھی ہمارے ذکر سے منہ موڑے گا تو پہلی بات کیا ہوگی؟ کاش ملت اسلامیہ کی سمجھ میں یہ بات آئے. پہلی بات کیا ہوگی؟ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا، اس کی معیشت تنگ ہو جائے گی. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، قیامت کے دن ہم اس کو اندھا اٹھائیں گے. نظام موت، حسن کا نظام. تو اگر چاہتے ہو کہ آسانی سے دم نکل جائے تو حسن کا دامن تھام لو. ناظم ہے اسرائیل، نظام حیات حسین کا نظام. نظام حیات حسین کا نظام. تو اگر چاہتے ہو کہ مر کر بھی نہ مرو، اگر چاہتے ہو مر کر بھی نہ مرو تو حسین کا دامن تھام لو. سبحان اللہ. اور پڑھ لینا، اب وقت نہیں ہے کہ دیکھو ارشاد ہوتا ہے کہ حسین اس کا نام ہے. خادم خصوصی کون ہے حسین کا؟ اسرافیل. کہ وہ جس کو جبریل نے لوریاں دی، اسرافیل نے جھولا جھلایا، اس کا نام ہے حسین. تو میں نے کیا کہا؟ اگر چاہتے ہو کہ مر کر موت کو شکست دے دو تو حسین کا دامن تھام لو. یہ بات میں نے ایسے ہی نہیں کہہ دی ہے عزیزو. ظاہری موت تو نبی کو بھی آئی، علی کو بھی آئی، حسن کو بھی آئی، لیکن سچ بتانا کوئی مرنے کے بعد بولا؟ سبحان اللہ. کوئی مرنے کے بعد بولا؟ نہ نبی بولے، نہ علی بولے، نہ حسن بولے، بس حسین ہے. دم نکل چکا، موقع نیزہ میں قرآن پڑھتا ہوا بولا. بر محمد والے محمد بلندتر صلوات. برائے خوشنودی امام زمانہ بلندتر صلوات. صلی علی محمد وعلی محمد. نعرہ حیدری بر محمد والے محمد بلندتر صلوات. صلی علی محمد وعلی محمد. ہے نا؟ یہ تسبیح پڑھی کس نے؟ حسین نے. تو بات کو سمجھنا اور بات کو سمجھتے جاؤ. من ماتا علی حب آل محمد ماتا شہیدہ. جو آل محمد کی محبت میں مر گیا وہ شہید ہوا. وہی ایک آدمی ہے میدان میں جائے، جنگ کرے، زخم کھائے، زخم لگائے، آخر میں زخمی ہو کر دم توڑ دے، شہید. ٹھیک ہے نا؟ ایک وہ جو حسین کا دامن تھام لے، ایئر کنڈیشنر چل رہا ہو، سانس رک جائے اور مر جائے، وہ شہید ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. ابھی اس جملے کی وضاحت کروں گا، لیکن میں نے 4 سرداروں کی بات کی. پھر یاد کرنا، نظام خلق رسول کا، نظام رزق علی کا، نظام موت حسن کا، نظام حیات حسین کا. کچھ چیز رہ گئی؟ بے شک. بی بی نے کیا تصویر پڑھی؟ واہ واہ. بی بی نے کیا تصویر پڑھی؟ یاد ہے؟ سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح. عزیزو، ان چاروں کی تسبیحوں سے تو پروردگار نے نظام بنائے. سیدہ عالم کی تسبیح سے پروردگار عالم نے ایک حجاب خلق کیا، ایک پردہ خلق کیا، اور خود اس پردے میں چھپ گیا. ابھی موقع ملا عظمت جناب سیدہ بیان کروں گا. اس پردے میں وہ چھپ گیا. انہوں نے تسبیح پڑھی تھی، سیدہ نے تسبیح پڑھی تھی، لیکن اب تسبیح ایسی پسند آئی قدرت کو کہ وہ تسبیح جو اللہ پڑھتا ہے
جب میں نے ابتدا میں کہا تھا نا کہ تسبیح خدائی بھی پڑھتی ہے، تسبیح خدا خود پڑھتا ہے، تو آپ حیران ہوئے تھے، آج پڑھ رہا ہوں۔ عزیزان محترم، وہ تسبیح جو اللہ پڑھتا ہے وہی تسبیح جو سیدہ پڑھتی ہے۔ تسبیح کیا ہے؟ ایک لفظ کے فرق کے ساتھ، سبوہن قدوسن رب الملائکۃ والروح۔ نہیں بھی آپ نہیں پہنچے بھائی، چاروں کی تسبیح سے نظام خلق بنے، سیدہ کی تسبیح سے اللہ کی تسبیح بنی۔ تو عزیزو، محمد علی حسن حسین وہ جو کائنات کا نظام چلائے، سیدہ وہ جس کی تسبیح قدرت کی تسبیح بن جائے۔ سبحان اللہ۔ بات واضح ہوئی؟ اب تسبیح پڑھی اور دیکھو سب برابر ہیں، سب برابر ہیں، لیکن ایک بات ہے کہنے کی، وہ میں کہوں گا، وہ یہ ہے سب برابر ہے، سب ایک نور، لیکن جو تسبیح حضور نے پڑھی وہ سبحان اللہ تھی، وہ تسبیح جو علی نے پڑھی الحمدللہ تھی، وہ تسبیح جو حسن نے پڑھی لا الہ الا اللہ تھی، وہ تسبیح جو حسین نے پڑھی اللہ اکبر۔ بھائی خاندان میں سے اگر بچہ آگے بڑھ جائے تو فخر تو بڑوں کو ہی ہوتا ہے۔ آواز قدرت آئی ہے، محمد تسبیح تم نے بھی پڑھی، تسبیح علی نے بھی پڑھی، تسبیح حسن نے بھی پڑھی، لیکن تم سب کی تسبیح میں تسبیح پہلے تھی، میرا نام بعد میں تھا۔ سبحان اللہ، سبحان پہلے، اللہ بعد میں، الحمدللہ حمد پہلے، اللہ بعد میں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا پہلے، اللہ بعد میں۔ حسین نے وہ تسبیح پڑھی جس میں پہلے میرا نام اور پھر تسبیح، تو محمد میرا فیصلہ یہ ہے، اب امامت بھی قیامت تک نسل حسین کو عطا کروں گا۔ سبحان اللہ۔ محمد والے محمد بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بھائی آج کی گفتگو میں یہ بنیاد قائم ہو جائے، انشاءاللہ بات آگے بڑھے گی۔ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ تو حسین نے کیا تسبیح پڑھی؟ اللہ اکبر۔ بس عزیزو، حسین کی تسبیح یہی، حسین کا پیغام یہی، حسین کی زندگی یہی، حسین کا مشن یہی، اللہ کا نام رہے، اکبر رہے رہے نہ رہے، نہ رہے نہ رہے، اللہ کا نام رہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب علی اکبر کی لاش پر آئے تو ایک مرتبہ آسمان کی طرف دیکھا کہ بارے تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، میں تو یہی چاہتا تھا اللہ تیرا نام رہے، اکبر نہیں رہتا، نہ رہے۔ ایک مرتبہ زخمی سینے کو دیکھا، اکبر کے سینے پہ بوسہ لینے کے لیے جھکے، یہ نہ سمجھنا کہ حسین کا ہی نقصان کم تھا۔ بھائی دو نقصان تو حسین کے ایسے ہیں کہ آج تک علماء طے نہیں کر سکے۔ ایک اکبر کا نقصان، ایک عباس کا نقصان، کس کا نقصان زیادہ تھا، علی اکبر کا یا عباس کا؟ بس ایک جملہ سنو، علی اکبر کی پیشانی پر بوسہ لینے کے لیے جھکے۔ جس وقت جھکے تھے تو میرے مولا کی داڑھی میں ایک بھی سفید بال نہیں تھا، جب بوسہ لے کے سر اٹھایا تو ایک بال بھی سفید نہیں تھا۔ یا حسین، یا